حضرت علامہ مولانا مفتی ابن مفتی علامہ مظہر مختار درانی صاحب نعرہ تکبیر انہیں دا سفر ہی دیکھو تو سبحان اللہ ہی دیکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد سہنے کی آمد اساتا نعرہ لاتے سے تاکو چیک کیتے سے حضور کی بارگاہ میں حضور تاکو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں دل دے صحابہ دی کتنا محبت ہے حضور تاکو دیکھنا چاہتے ہیں والدی کہو کتنی محبت ہے ہر صحابی نبی 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 سبحان اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي صدق اللہ العظیم ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت کے بے پایا فضل و احسان سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے اس عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے آمین آمین عظیم باپ کے عظیم بیٹے استاذ العلماء صدر الافاضل مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد ظاہر درانی صاحب زید شرفہ صدہ مبارکباد کے لائق اور مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے عظیم بابا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے درس و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھا اور آج ایک کثیر تعداد میں یہاں سے طلباء اکتساب فیض کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے آمین آمین دو سادات کرام جن کا ایک بہت بڑا نام ہے جلوگر ہیں دونوں شہزادوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم غلاموں کے سروں پہ تعدیر سلامت فرمائے آمین آمین بلا تمہید 3 سوال ہیں اور 3 سوال کے جواب ہیں اور آپ سے رخصت ہے پہلا سوال یہ ہے اہل سنت میلاد پاک مناتے ہیں فتویٰ بدقسمتی سے اسی سال یہ دے دیا گیا کہ میلاد شریف منانا بدعت سیئہ ہے اور دوسروں کے بڑے بڑے علماء نے اس پر سائن کیے اور اس کو بدعت سیئہ قرار دیا معاذ اللہ ہم اگر اس طرف جائیں گے بدعت کس کو کہتے ہیں بدعت کی اقسام کیا ہیں بدعت کیا ہے تو ہم شاید کسی اور موضوع کی طرف چلے جائیں گے ہم دراصل ان کا جو سوال ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں
سوال میں جو جواب انہوں نے دیا، استدلال یہ قائم کیا کہ نہ قرآن مجید سے میلاد پاک ثابت ہے، نہ حدیث پاک سے ثابت ہے، نہ میلاد والے نے میلاد منایا، نہ صحابہ نے میلاد منایا۔ اگر اہل و سنت دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عقیدت کی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر میلاد شریف مناتے ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا کہ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تم سے کم عاشق تھے، تم ان سے زیادہ عاشق ہو؟ جب یہ ایسی حقیقت نہیں ہے تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کسی نے میلاد پاک نہیں منایا، تو پھر سنی بریلوی میلاد پاک کیوں مناتے ہیں؟ اس کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں، مگر ایک ہی حدیث کافی ہو جائے، اور وہ تقاضا بھی یہی کرتے ہیں کہ حدیث سیاستہ کی ہو۔ بسم اللہ، حدیث سیاستہ کی ہے۔ امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، امام حیتمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، مجلس قائم تھی، منبر بچھایا ہوا تھا، خاص مجلس تھی، سرکار نے اس دن منبر پر بیٹھ کر نہیں، منبر پر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور خطاب میں پہلا سوال یہ کیا صحابہ سے، من انا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ عرض کی انت رسول اللہ وعلیک السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ سوال کا جواب تو دے دیا گیا تھا، حضور بیان یہاں ختم کر دیتے، مگر سرکار نے بیان کو جاری رکھا، بیان کو جاری رکھا۔ فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ، مرادی معنی کر رہا ہوں، جد امجد کا نام حضرت عبد المطلب۔ سوال آپ سے کر رہا ہوں، جواب مل جائے گا تو خوشی ہو جائے گی۔ حدیث کے اس پہلے حصے میں سرکار نے کیا بیان کیا؟ نام، بابا کا نام، جد امجد کا نام بیان کر کے حضور نے اپنے نسب کو بیان کیا، نسب بیان ہوا۔ آگے چلتے، فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا ونسبا۔ سبحان اللہ، حدیث پڑھیے، سبحان اللہ تو بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان میرے اللہ۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کے دو حصے بنائے، ایک حصہ یعنی عرب کا بنا، ایک حصہ یعنی عجم کا بنا۔ جو دونوں حصوں میں سے سب سے افضل حصہ تھا، سرکار نے فرمایا اللہ نے اس میں مجھے پیدا کیا۔ بڑی توجہ کے ساتھ حدیث سننا ہے،
جتنی توجہ کریں گے میں آج اتنا خطاب کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ اس جو عظیم حصہ تھا، سب سے افضل حصہ تھا، پھر اللہ نے اس میں مختلف قبیلے بنائے. جو اس عظیم حصے میں جو قبیلے بنائے گئے، ان قبائل میں سے جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا، اللہ نے اس میں سرکار نے فرمایا مجھے پیدا کیا. سبحان اللہ. پھر اس قبیلے کے مختلف خاندان بنائے. جو اس قبیلے کے خاندانوں میں سے جو اشرف خاندان تھا، اللہ نے اس میں مجھے پیدا کیا. حدیث کے آخری لفظ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آخر تک چاہتا ہوں ہاتھ کھڑے کر کے سنی ہونے کا ثبوت دیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، مگر پہلے جملہ سن لیجیے. سرکار نے میلاد پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی لوگوں صحابہ سن لو، میں اپنے نسب کے لحاظ سے بھی پوری کائنات میں اعلیٰ ہوں، اور خاندان کے لحاظ سے بھی پوری کائنات میں اعظم اور اشرف ہوں. اب حدیث کو پیچھے پھر دہراتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ سکے. نسب بیان فرمایا، قبیلے کا ذکر کیا، خاندان کا ذکر کیا، قبیلے کی فضیلت کا ذکر کیا، خاندان کی فضیلت کا ذکر کیا. میں ان ملاؤں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے آج جرت کر لی، جسارت کر لی ہے کہ میلاد پاک بدعت سیئہ ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں میلاد پاک میں ہوتا کیا ہے؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھے. میلاد پاک میں سنی عالم، باقی جو تقریر کر کے چلے جائیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. اگر کوئی سنی عالم محقق، میں محقق نہیں ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر محقق عالم کسی میلاد پاک کے جلسے میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سرکار کے نسب کا ذکر کرتا ہے، حضور کے قبیلے کا ذکر کرتا ہے، حضور کے خاندان کا ذکر کرتا ہے، حضور کے جمال کا، کمال کا، شمائل کا، فضائل کا ذکر کرتا ہے. یعنی سرکار نے حدیث کے اول سے لے کر حدیث کے اختتام تک اپنا میلاد پاک بیان کر کے منبر پر کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے حجت کو قائم کر دیا کہ اگر قیامت تک کوئی عالم دین، کوئی محقق، کوئی استاذ حدیث اگر منبر پر بیٹھ کر میرے میلاد پاک کو بیان کرے گا تو یہ سنت محمد مصطفیٰ پر عمل کر دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان آپ سے سوال ہے اور آپ کا ذرا ذہنی معیار کو چیک بھی کرنا ہے کہ کس طریقے سے متوجہ ہو کے بیٹھے ہو. بیان تو ثابت کر دیا کہ میلاد پاک حضور نے بیان کیا خود منبر پر کھڑے ہو کر. یہ کہتے ہیں نہ حضور سے ثابت نہ صحابہ سے ثابت. تو حضور سے جو ثابت کر دیا، میلاد پاک حضور نے بیان کر دیا. سنا کس نے؟ دیکھیے سوائے علامہ صاحب کے سمجھا کوئی نہیں. سنا میلاد پاک کس نے؟ آخر تک آواز آئے. صحابہ نے. یہ نعرے لگاتے نوکر صحابہ کے. اوے ملا، نوکر صحابہ کا تو نہیں ہے. نوکر صحابہ کا نعرہ لگانا تیری زبان پر ہے، ہر سنی دل سے نوکر کا صحابہ ہے. یہ نوکر صحابہ ہے. ہم کل بھی صحابہ کے نوکر تھے، ہم کل بھی صدیق کے نوکر تھے، ہم کل بھی عمر کے نوکر تھے، ہم کل بھی عثمان کے نوکر تھے، ہم کل بھی علی کے نوکر تھے، ہم کل بھی ابو سفیان کے نوکر تھے، ہم کل بھی امیر معاویہ کے نوکر ہیں، آج بھی ان کے نوکر ہیں، قیامت تک ان کے نوکر رہے. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سیدنا امیر معاویہ جنتی جنتی. ہر صحابی نبی، امیر معاویہ،
سیدنا امیر معاویہ، ہر صحابی نبی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ذرا تیسرا جملہ سنو، اگر تمہیں پسند آئے تو پھر خاموش مت رہنا. یہ کتنے دنوں سے گلا میرا خراب ہے، میرے خیال میں مجھے لگتا ہے ادھر کھل جائے گا. سبحان اللہ. ذرا اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں کس کو ہے؟ سنت والے کو. سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنت والے کو. کیا مطلب؟ کہ جو عالم سنی اپنے منبر پر بیٹھ کر سرکار کا میلاد پاک بیان کرے، اور جو عوام الناس میں سے وہ بیٹھ کر کسی عالم دین سے حضور کا میلاد پاک سنے، تو پھر سنی اس لیے کہلواتا ہے کہ اس نے میلاد پاک سن کر، سنی عالم نے میلاد پاک بیان کر کے سنت مصطفیٰ پر بھی عمل کر رہا، سنت صحابہ پر بھی عمل کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی قرآن کی آیت تو نہیں پڑھی، میں نے کہا میرا موضوع نہیں، مگر نہ میں اس پہ بڑی آیتیں پیش کر دیتا. ایک آیت بطور تبرک کے پیش کرنا چاہتا ہوں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے حبیب فرما دیجئے اللہ کا فضل آئے، اللہ کی رحمت آئے، فبذالک فلیفرحوا، تو خوب خوشیاں منایا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فتح پور کمال والوں تم نے میرا دل خوش کر دیا. سبحان اللہ. تو اگلا سوال کا جواب دے کر بھی دل خوش کر دو. مظہر مختار کی نہ مانو، حضرت پیر سید عاشق رسول شاہ صاحب قبلہ کی بات بھی نہ مانو، حضرت پیر سید امتیاز شاہ صاحب کی بات کو نہ مانو، کسی کی بات کو نہ مانو. استفت القلب، اپنے دل سے فتویٰ لو. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کا فضل آئے، اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں کر. آج دل سے فتویٰ دے کے ہاتھ اٹھا کے مجھے جواب دے تاکہ بات سمجھ میں آئے. تو دل سے فتویٰ لے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ذرا کان میں آواز نہیں آئی. سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضلی ذات پاک مصطفیٰ ہے، اللہ کی رحمتی ذات پاک مصطفیٰ ہے. کہنے لگا ہمارے عالم نہیں مانتے، میں نے کہا مولانا مانتے تھے. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی، اس کی کتاب کا نام ہے میلاد النبی. یہ عجیب بات ہے، ہم پر میلاد پاک منائے تو بدعت سیئہ کے دعوے فتوے، اپنی کتاب کا نام میلاد النبی، فتویٰ اس پہ لگا، پاک میں میری تحفہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سہرے کی آمد، خطیب اعظم پاکستان. اس نے کہا یہ دلالت النص سے ثابت ہے کہ یہاں فضل الہی سے مراد اور رحمت خداوندی سے مراد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. تو اشرف علی تھانوی کی تفسیر کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب فرما دیجئے خود مومنوں سے کہ اللہ کا فضل آئے صورت مصطفیٰ میں، اللہ کی رحمت آئے صورت مصطفیٰ میں. تو میلاد کیسے مناؤ؟ ادب. سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے. میلاد کیسے مناؤ؟ ادب. سرور مرسلاں آ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادب. سرور مرسلاں آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں، بسد عظمتوں عز و شان آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا سوال ان کے ایک مفتی نے، میں حکومتی بیٹھے ہوں گے یا ایجنسیوں کے افراد
ان کے ذریعے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں حکام بالا کو. اگر ہمارے لوگ کوئی بات کر دیں اور بات بھی شریعت کے عین مطابق ہو تو آپ کی طرف سے فوراً ایکشن ہوتا ہے. اگر ان کے لوگ فتویٰ دے دیں تو خاموشی کیوں؟ ایک بات، یہ بات میں اپنے لیے لے رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری سے لے رہا ہوں. مفتی ظاہر صاحب بطور میزبان اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں. میں خود اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہا ہوں. آپ نے مولانا ایک ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ان کو ریاستی مہمان بنا کر کیا میسج دیا، کیا پیغام دیا تم نے؟ جو کہتے امیر المومنین حضرت یزید رضی اللہ عنہ، جو یہ پیغام دیتا ہے کہ آج کے دن تک حضور سے مدد مانگنا جائز نہیں کہ حضور ختم ہو گئے. یہ جملہ مجھے مجبوری سے کہنا پڑ رہا ہے، مگر میری عادت نہیں ہے مجبوری سے کہنا. ہاں تم نے ریاستی اسے مہمان بنایا اور اپنے تئیں صحیح کیا، چونکہ یزیدیوں کو ہی بلایا کرتے ہیں اور حسینیوں کو ہی بلایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حسینیت زندہ باد، حسینیت حسینیت حسینیت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. ان کے ایک عالم دین ہے کراچی کے، میں کوئی تفریقہ نہیں پھیلا رہا، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا. اس نے سوال کیا، جواب دینا میرا حق. سبحان اللہ. اگر میں خاموشی کے ساتھ مصلحت کے ساتھ خاموش ہو جاؤں، میں نے ابھی تک کسی کو گالی نہیں دی، اگر مصلحت کے ساتھ میں خاموش ہو جاؤں تو پھر میرا ایمان اس بات کا تقاضا نہیں کرتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس نے فتویٰ لکھا، اگرچہ رجوع کیا، مگر میں تمہیں ان کے چہرے کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. اس نے فتویٰ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، حضور صحابہ کو لکھواتے تھے، صحابہ قرآن کو غلط لکھ لیتے تھے. فتویٰ دیا قرآن کو غلط لکھ دیتے تھے. حضور چونکہ امی تھے، ان پڑھ تھے، اس لیے رسول اللہ نے ان کی اب تک تصحیح نہیں کی. 1400 سال سے اب تک قرآن میں غلطیاں باقی ہیں. یہ فتویٰ لکھا اس نے فتویٰ لکھا. میں اس پر یہ نہیں کہنا چاہتا کہ معاذ اللہ اٹھ کر اس کے خلاف کوئی اس کو مار دو، استغفر اللہ، یہ بات میں نہیں کر رہا. لیکن اس نے بات کی، سوال کیا، اس کا جواب علمی اعتبار سے تحقیق سے جواب دینا یہ میرا حق بنتا ہے، یہ میرا حق بنتا ہے. اس لیے اس نے سوال کیا تو جواب کو سن لے. اگر اس کی کوئی ماننے والے بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں، نہیں بیٹھے جو ان کے دوست سے دوستیاں رکھتے ہیں ان کو تک یہ پیغام پہنچا دیں. اس نے کہا امی کا مطلب ان پڑھ. اس نے کہا قرآن میں اب تک غلطیاں ہیں. 3 جواب دے رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھنا. میں کہتا ہوں مولانا یہ تو بتائیے کہ قرآن مجید سب سے پہلے زمین پہ لکھا گیا یا لوح محفوظ پر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. سبحان. پہلے قرآن مجید ادھر لوح محفوظ پہ مکتوب تھا یا زمین پر؟ لوح محفوظ میں لکھا گیا. 1 نمبر 2 قرآن کا محافظ خدا ہے یا کوئی بندہ ہے؟ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ.
میں آپ کے مجمع کو سلام پیش کرتا ہوں. مفتی صاحب آپ کے مجمع کو سلام پیش کر رہا ہوں. میں نے ابھی بات کھولی نہیں ہے، پہلے سمجھ گئے. سبحان اللہ. قرآن لکھا گیا لوح محفوظ میں، محافظ خدا. منسٹر نے ادھر آنا ہو، ادھر منسٹر آنا ہو، حضرت کی زیارت کرنے کے لیے، شہزادوں کی زیارت کرنے کے لیے کوئی وزیر نے اس قدر آنا ہو، 100 باڈی گارڈ آ جائیں، اس پورے پنڈال کو گھیر لیں، کوئی بندہ بغیر اجازت کے آ سکتا ہے؟ نہیں. آ سکتا ہے؟ پھر بولو آ سکتا ہے؟ جملہ بول رہا ہوں، جملہ بڑا اونچا ہے، اگر اچھا لگے تو اب تک جو نہیں بولا تھا میں کہتا ہوں بولے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے اب تک نہیں بولا تھا اب وہ بولے گا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں اگر منسٹر ادھر آ جائے، 100 باڈی گارڈ ہو، چڑی پر بھی نہیں مار سکتی، بندہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا. تو نے سوچا کیسے کہ قرآن مجید میں غلطیاں ہیں؟ اوے مولانا میرے سوال کا جواب تو دے. بندہ اگر بندے کی محافظت کرے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ ماشاءاللہ، کیا نقطہ کھولا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اگر بندہ کسی بندے کا محافظ بن جائے تو اس بندے کو نقصان کوئی نہیں دے سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جس قرآن کا محافظ بھی رب کائنات ہو. واہ واہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی خطیب اعظم پاکستان، خطیب اعظم پاکستان. جس کا محافظ خدا ہو. تو کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر غلطیاں ہو گئیں، تو جملہ مجھے بولنے دے. جیسے قرآن لوح محفوظ میں لکھا گیا، ایسے قرآن زمین پہ لکھا گیا. 1400 سال سے آج تک انگریزوں نے تحقیق کی کہ زیر زبر میں کوئی فرق آئے. زبور میں تعریف ہوئی، انجیل میں تعریف ہوئی، تورات کو بدلا گیا، مگر ایک قرآن جو 1400 سال سے لے کر آج تک موجود تھا، آج تک ویسا کا ویسا ہے، قیامت تک ویسے کا ویسا رہے گا. اس کا محافظ نہ جبریل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ میکائیل ہے. ایک ایک حرف کا محافظ رب کائنات کی ذات مبارک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نمبر 2، تم نے کہا کہ امی کا معنی ہے ان پڑھ. اس کا جواب بھی سن لو. کہتا ہے امی کا مطلب ہے ان پڑھ. حضور ان پڑھ تھے، حضور ان پڑھ تھے. وہ کہتا ہے، میں اس کو اس کے بھی 3 جواب دینا چاہوں گا. سبحان اللہ. سبحان ذرا توجہ کے ساتھ سننا. دیکھیں نا، جہاں کوئی علمی ذوق بات سننے والا ہو تو بات کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. لطف بھی آتا ہے. سبحان اللہ. میں اس کو 3 جواب دینا چاہوں گا. سب سے پہلا جواب یہ، تو کہتے امی کا مطلب ہے ان پڑھ، اور ان امی کی نسبت جب حضور سے ہو، توجہ کرنا، امی کی نسبت جب حضور سے ہو تو تب تم نے کہا ان پڑھ. پھر کہہ رہا ہوں امی کی نسبت حضور سے ہے تو تو نے کہا ان پڑھ. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا. قرآن کہتا ہے وہ خدا وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک باعظمت رسول کو بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. خدا وہ ہے جس نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک باعظمت رسول کو بھیجا، جو آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھاتا ہے، اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، تصفیہ بھی کرتا ہے. تو امیوں کو پڑھانے کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان
ایک باز مت رسول کو بھیجا۔ دوسرا جواب ذرا غور سے سنتے آنا، میں دعویٰ کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج پر قائم ہوں قیامت تک۔ جب تک میری زندگی میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر دعویٰ بھی ختم۔ جب تک میں زندہ ہوں میں چیلنج کر رہا ہوں، ملا چیلنج کر رہا ہوں تمہیں، قرآن میں جہاں بھی حفاظ بیٹھے ہیں یہ میری تصدیق کریں گے، قرآن میں جہاں بھی حضور کا وصف امیت آیا یعنی امی کہا گیا، اس سے پہلے نبی کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل بالکل۔ پورے قرآن کے 30 پاروں میں امی حضور کے لیے اکیلا نہیں آیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی واہ، سبحان اللہ، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امی سے پہلے نبی آیا، تو نبی کہتے کس کو ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ جب نبی کا معنی سمجھو گے تو امی کا معنی خود بخود آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کہتے کس کو ہیں؟ مفتی صاحب کے لیے عبارت پڑھ رہا ہوں، میں نے بڑی تحقیق کی، قربان جاؤں علامہ قاضی عیاض پر۔ انہوں نے شفا شریف کے اندر لکھا النبوۃ هی الاطلاع علی الغیب والاعلام بخواص النبوہ۔ تو کہتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں، محقق لکھتا ہے علامہ قاضی عیاض ہر نبی کے لیے علم غیب لازمہ نبوت میں سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے کو۔ اگر مجھے 5 منٹ مجھے اجازت دو تو میں تھوڑی سی بات، سبحان اللہ، سبحان طلباء بیٹھے ہیں میں ان کے لیے کرتا جاؤں، سبحان اللہ۔ چونکہ امی کا معنی بتانا ہے، واضح کرنا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی تفصیل چاہیے۔ اگر آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ، لیکن علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، علم کہتے کس کو ہے؟ امام راغب نے لکھا ادراک الشیء بحقیقت ہی، کسی شے کی حقیقت کو جان لینا، سبحان اللہ، یہ علم ہے۔ میں نے اس کی حقیقت کو جان لیا کہ لوہے سے بنی، علم ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہوا معرفت المعلوم علی ما ہوا بہی، کسی چیز کی حقیقت کے حوالے سے اس کو جان لینا جس پر وہ قائم ہے، سبحان اللہ، یہ علم ہے۔ امام جرجانی نے لکھا هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، ایسا پختہ یقین جو واقع کے بالکل مطابق ہو، وہ علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک مطلق علم، ایک علم مطلق۔ میں نے 5 منٹ مانگے تھے آپ سے صرف۔ مطلق علم، ایک علم مطلق۔ مطلق علم یہ قضیہ موجبہ جزیہ ہے اور قضیہ سالبہ کلیہ ہے۔ علم مطلق یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے اور قضیہ سالبہ جزیہ ہے۔ اور علم مطلق اور مطلق علم کی 2 قسمیں ہیں، مطلق علم اجمالی، مطلق علم تفصیلی۔ علم مطلق اجمالی، علم مطلق تفصیلی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ھذا قسم یختص باللہ تعالی، علم مطلق تفصیلی یہ علم کی وہ صفت ہے، یہ علم کی اقسام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، باقی سارے علم کی اقسام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، توجہ کرنا، باقی علم کی 3 قسمیں یہ نبیوں کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتی ہے۔ وہ علم مطلق اجمالی، یہ بھی علم نبیوں کا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سہرے کی آمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں، میں نے 5 منٹ مانگے ہیں اس لیے اس کی تفصیل میں جائے بغیر ذرائع علم 2 ہے،
ایک ظاہر کے ایک باطن کے. جو ظاہر کے ذرائع علم ہے اس کی دو قسمیں ہیں. حواس خمسہ، عقل. حواس خمسہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، علم آتا ہے. یہ اس کا رنگ کیا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حواس خمسہ کے ذریعے سے. بصر نے، آنکھ نے دیکھا، آنکھ نے تو دیکھا، فیصلہ بھی آنکھ نے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھ نے دیکھا، فیصلہ عقل نے کیا. کوئی پاگل ہو اس سے پوچھو اس کا رنگ کیا ہے، وہ کہے گا پیلا. اس لیے عقل اپنی جگہ پر نہیں، فیصلہ عقل کرے گی. تو ظاہر کے جو واسطے ہیں وہ دو ہیں. حواس خمسہ، العقل ما یعقل بہ حقائق الاشیاء. عقل اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کو جانا جائے. آئیے سنیے، بڑے مزیدار بات پر مقام پر لے آیا ہوں. بڑے عجب بات کرنے والا ہوں جس سے تمہاری روح خوش ہو جائے گی. جو علم کا پیاسا ہے وہ خوش ہو جائے گا. ایک ہے باطن کے علم کے ذرائع، ایک ہے علم بالفطرت، ایک ہے علم بالوجدان. علم بالفطرت کو فطریات بھی کہتے ہیں، علم بالفطرت کو ہدایت فطری بھی کہتے ہیں، علم بالفطرت کو ہدایت وجدانی بھی کہتے ہیں. وہ کیسے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی رونا شروع کیوں کر دیتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے رونا کون سکھا دیتا ہے؟ پھر وہ ماں اسے اٹھاتی ہے، ماں اسے سینے کے قریب نہیں لگاتی، وہ خود بخود ماں کے سینے کے قریب بڑھتا ہے. ابھی بڑھتا ہے، اپنے لبوں کو ماں کے سینے پہ رکھتا ہے، دودھ لینا شروع کر دیتا ہے. اسے دودھ لینے کا پروسیس کس نے سکھایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے چلتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو پھر مچھلی کا بچہ جب پانی پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتا؟ اسے پانی پہ تیرنا کون سکھا جاتا؟ ابھی تو پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انڈے سے نکلنے والا پرندے کا بچہ پیدا ہوتے ہی پھڑپڑاتا ہے، اسے پھڑپڑانا کون سکھا دیتا ہے؟ ابھی تو پیدا ہوا ہے. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ رب ہے جس نے پیدا کیا، وہ رب ہے جس نے ان کی فطرت میں علم کو رکھا. ذرا غور کرنا، میرے اس پورے تمہید کو ضائع مت کر دینا. ذرا توجہ اور دھیان سے بات کو سمجھنا کہ وہ خدا ہے جس نے اپنی قدرت سے پیدا ہوتے ہوئے وہ بھی علم جس کو فطری علم کہتے ہیں کہ چیخو، وہ چیختا رہا، سیکھا کسی نے نہیں. اور تیرو، تیرتا رہا، سیکھا کسی سے نہیں. اڑو، اڑتا رہا، سیکھا کسی سے نہیں. خدا اگر چاہے تو کسی پرندے کے سینے میں، کسی مچھلی کے سینے میں، کسی بچے کے سینے میں، اس کی فطرت میں اپنی قدرت کے ذریعے سے وابی طور پر ان علوم کو رکھ سکتا ہے. وہی خدا چاہے تو شیخ عبد القادر جیلانی، القطب الربانی، الفرد الکامل، غوث اعظم کے پیدا ہوتے ہی ساری کائنات کے علم کو اپنی قدرت سے ان کے سینے میں ضرور رکھ سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. سبحان اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ان کی بات کیوں کی؟ سبحان اللہ. کیوں کی؟ پیدا ہوئے رمضان شریف میں ماں نے دودھ پلانا چاہا، رخ کو پھیر دیا. سبحان اللہ. رخ کو پھیرا. ایک دن کی زندگی ہے، پہلا دن ہے زندگی کا. شام کا وقت افطار ہوا،
دودھ کو نوش کر لیا. سبحان اللہ. فطرت میں خدا نے علم کو رکھا کہ رمضان ہے. آؤ آگے چلتے ہیں. ایک علم بالوجدان ہے, اس کو علم طبیعیات کہتے ہیں. یہ حضرت قبلہ دونوں شہزادے, ان کا تعلق مشائخ کے خاندان سے, خانقاہی نظام کے ساتھ ہے. اب ان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. ایک علم ہے جس کو علم بالوجدان کہتے ہیں, ایک اس کو علم الاسرار کہتے ہیں, علم الحقائق کہتے ہیں. یہ بھی 5 لطائف سے حاصل ہوتا ہے. لطیفہ قلب, لطیفہ روح, یہ زیادہ سمجھیں گے. لطیفہ قلب, لطیفہ روح, لطیفہ سر, لطیفہ خفی, لطیفہ اخفا. جب سارے مراتب کو طے کرتا ہے انسان تو پھر دل کی آنکھ کھلتی ہے. پھر دل کی آنکھ جب کھلتی ہے تو قلب المومن کالمرآۃ بالصفا بل فوق المرآۃ ان عرض علیہا حجاب لم یری فیہا شیء وقلب المومن لا یعجب السماوات السبع والکرسی والعرش. فرما مومن کا دل آئینے کی طرح ہے, آئینے سے بھی زیادہ پاک ہے. آئینے کے سامنے پردہ ڈال دو, تم آئینے میں نہیں دیکھ سکتے, مگر مومن بیٹھا تو کوٹ مٹھن میں ہوتا ہے, بیٹھا تو بغداد میں ہوتا ہے, بیٹھا تو اجمیر میں ہوتا ہے, بیٹھا تو بغداد میں ہوتا ہے, بیٹھا تو پاک پتن میں ہوتا ہے. جب نگاہ اٹھاتا ہے تو 7 آسمان اس کے لیے پردے نہیں بنتے, کرسی پردہ نہیں بنتا, عرش پردہ نہیں بنتا. بیٹھا زمین پر ہوتا ہے, نگاہ خدائی پر بھی ہوتی ہے, خود خدا پر بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, لبیک 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 یا رسول اللہ. مفتی اعظم پاکستان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہی ذرائع سے علم ملتا ہے. آؤ ایک جملہ سننا چاہو گے اور میں تمہیں ضرور سنانا چاہوں گا. اس پوری تمہید کا ثمرہ یہ انہیں ان سے پوچھی نے جو منطق پڑھتے ہیں, صغرا کبرا نکال کے ثمرہ نکالتے ہیں نا نتیجہ. تو نتیجہ کیا نکلا؟ تم کہتے ہو نبی کو کل کی خبر نہیں, غیب کا علم نہیں. سن, جہاں علم کے سارے ذریعے ظاہر کے ہو, باطن کے ہو, کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے رک جائیں. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے حضور, کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم کے ذرائع چاہے ظاہر کے ہو باطن کے ہو, کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے رک جائیں. خدا کی قسم وہاں اللہ کا نبی اس حقیقت سے پردے ہٹا رہا ہوتا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات. جبریل امی پہنچے, حدیث جبریل پڑھ, بخاری شریف, صحیح بخاری کی. سبحان اللہ. جبریل آتے ہیں اجنبی شکل میں. احسان کسے کہتے ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب ملتا ہے, چلے جاتے ہیں. کون تھا یہ؟ صحابہ نے جواب دیا, واللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. اور مذاق کا جبریل, سبحان اللہ. یہ جبریل تھا. علم کے ذریعے جس جبریل کو پہچانے کے لیے رکے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا توجہ کر. حواس رکی, فطرت رکی, وجدان رکی. سرکار فرما رہے ہیں یہ جبریل ہے. اگر سرکار جبریل کو بشری پردے میں پہچان کر صحابہ تک پہنچا رہے ہیں, واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے حضور, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلو میں ادھر تقریر کو روک رہا ہوں. میں جب اس رستے میں آیا تھا تو میرا خیال تھا کہ حضور سے, مفتی صاحب کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, سبحان اللہ. اس لیے کہ جس خاندان سے ان کو فیض ہے اسی خاندان سے مجھے بھی فیض ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں ان کو اخی فی اللہ سمجھتا ہوں. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. یہ میرا بھائی ہے اللہ کی. اللہ اس نسبت کو اور زیادہ مضبوط رکھے, آمین, آمین. سبحان اللہ. قائم و دائم رکھے. آمین.
ذرا غور کرنا، بات کو روک رہا ہوں۔ جس وقت جبریل اجنبی لباس میں حضور کے پاس پہنچے تھے تو ان مولویوں سے پوچھو تو صحیح، اس وقت جبریل جب اجنبی لباس پہ پہنچے تھے اس وقت ان کے جسم کا سایہ تھا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا نکتہ کھولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت ان کے جسم کا سایہ تھا؟ اگر سایہ نہیں تھا تو پھر جواب ایک ملے گا، اور جواب اگر سمجھ جاؤ گے تو میرا دل خوش ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا، پھر کہتا ہوں دل خوش ہو جائے گا۔ ہاں جبریل جب انسانی شکل میں آتا تھا، چاہے حضرت دہیا قلبی شکل ہو چاہے اجنبی شکل ہو، تو اس کے جسم کا سایہ نہیں بنتا۔ تو پتہ چلا نور اگر بشری پردے میں آئے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نور اگر بشری پردے میں آئے تو اس کے جسم کا سایہ نہیں بنتا، تو مصطفیٰ کے جسم کا سایہ کیسے بن سکتا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مفتی اعظم پاکستان، سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرت مجدد الف ثانی نے ایک بات بڑی خوب کی جو میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ انہیں کا سایہ سائے کی مثل ہوتا ہے، سایہ ذات کی مثل ہوتا ہے۔ صبح 10 بجے تجربہ کر لینا کہ میں نے سچ کہا یا غلط کہا، کر لینا۔ آپ ٹوپی پہن کے جائیں گے اور سورج کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پیچھے ٹوپی کا بھی سایہ، دستار پہنی اس کا سایہ، جیسے کپڑے اس کا بھی، جیسے ہاتھ اس کا، جیسے پاؤں اس کا بھی، یعنی جیسے انسان ہوتا ہے سایہ بھی۔ جب تک سارے نہیں جواب دیں گے تو میں آگے کیسے چلوں گا؟ جیسے انسان ہوتا ہے سایہ بھی ویسا اس جیسا ہوتا ہے، اس کی مثل ہوتا ہے۔ تو آدم سے لے کر قیامت تک ہر بشر کا سایہ تو ہے، مگر سرکار کا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ وجہ کیا تھی؟ اگر حضور کے جسم کا سایہ ہوتا تو حضور کا چہجائے کے سایہ تھا، مگر حضور جیسا ہوتا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضور کا سایہ بھی حضور جیسا بنے۔ اوے جو خدا حضور جیسا حضور کے جسم کا سایہ بنانا پسند نہیں کرتا، وہ مصطفیٰ جیسا بنانا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لگے مظہر مختار ذرا سنبھل کے بات کر، دھیان سے بات کر، قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے، قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھ قرآن۔ کہنے لگا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے حبیب فرما دیجئے وہ معنی کرتا ہے۔ میرے خیال میں تم تھک گئے ہو تو میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ وہ ترجمہ کرتا ہے مجھ پر وحی کا نزول ہوا، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک۔ اب تک تو میں نے ہاتھ نہیں جوڑا، اب جوڑا۔ ذرا غور کر کے بات کو سننا، اگر یہ غور کر کے بات کو سن گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اس لیے چاہتا ہوں غور کر کے بیٹھو۔ پہلے تو علماء کے لیے کہتا ہوں یہ ذرا ذہن میں بات کو ذہن نشین کر لیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب یہاں کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور ہم جیسے ہیں؟ کہتے ہیں مثلکم، خود خدا نے کہا محبوب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ، تو مثل اسی لفظ مثلکم سے حضور کی مثلیت کو ثابت کرتا ہے، مظہر مختار اسی لفظ مثلکم سے حضور کی بے مثلیت کو ثابت کرے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
کہنے لگے کیسے؟ پہلے علماء کے لیے بعد میں عوام کے لیے. میں نے کہا مثل جہاں لفظ مثل ہوگا وہاں اسنینیت ہوگی. اسنینیت ہے تو مثل ہوگی، اینیت نہیں ہوتی. اگر مثلکم میں اینیت ہوتی تو تیرا دعویٰ ٹھیک تھا. وہ مثلکم میں اسنینیت ہوتی ہے تو تبھی مثال دی جاتی ہے. جیسا کہ آؤ پھر تمہیں بھی سمجھا دوں. میں کہتا ہوں یہ 10 روپے اس 10 روپے کی مثل ہے. توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی توجہ وہ کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. سبحان میں کہتا ہوں یہ 10 روپے اس 10 روپے کی مثل ہے. ٹھیک کہا، درست کہا. چونکہ یہ بھی پیسہ، یہ بھی پیسہ، یہ بھی 10 روپے، یہ بھی 10 روپے. یہ 10 روپے اس 10 روپے کی مثل ہے. مثل تو ہے مگر کیا ایک ہے؟ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ. یہ 10 روپے اس 10 روپے کی مثل تو ہے. کیا یہ دونوں ایک ہو گئے؟ اگر ایک ہو گئے تو مولانا 20 روپے نہ کہے، سبحان اللہ. اس کو 20 نہ کہے، اس کو 10 کہے. میں کہتا ہوں یہ مولانا صاحب مظہر مختار کی طرح ہے. ہاں بالکل میری طرح ہے. یہ بھی بشر میں بھی بشر، مگر میری طرح ہے مگر اس کا مقام کچھ اور. یہ مجھ سے بڑے مقام کا مالک. میرا مقام کچھ اور، اس کی ذات قوم کچھ اور، میری ذات قوم کچھ اور. اس کا مرتبہ کچھ اور، میرا مرتبہ کچھ اور. حضور ذرا غور کر لینا. خدا کی قسم بڑا عجیب عجیب بات کر رہا ہو. بات تو بشریت کی چل رہی تھی میرے مولا، تم نے بات معبودیت کی کیوں چھیڑ دی؟ انما الہکم الہ واحد. بات تو مثلیت کی تھی، بات تو بشریت کی تھی. مثلیت کی ان کے نزدیک تھی. میں کہتا ہوں بات تو بشریت کی تھی. بشریت کے بعد متصلاً اپنی معبودیت کا ذکر کیوں کر دیا؟ وہاں سے جواب ملتا ہے میں نے مثلکم اس لیے کہا کہ محبوب بشر خدا نہیں ہوتا، معبود نہیں ہوتا. معبود ایک ہے. خدا نہ ہونے میں، معبود نہ ہونے میں مثلکم میرا مصطفیٰ تم جیسا ہے، وگرنہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو میرے مصطفیٰ جیسا بن سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ، جس کی دل جلد کا دل ٹھہرا وہ کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اختتامی کلمات کی طرف بڑھتے ہیں. کہتا ہے کہ امی کا مطلب ہے ان پڑھ. میں نے کہا نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں جانے والے کو. کہنے لگا کہاں سے ہے؟ میں نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سبحان اللہ سبحان غور کرنا غور کرنا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جو آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم بھی آپ کو عطا کر دیا. یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جو آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم بھی آپ کو عطا کر دیا. یہ اللہ کا آپ پر فضل آخر تک فضل عظیم فضل عظیم. میں نے کہا مولانا مانا کر. سبحان. میں نے کہا مولانا مانا کر. کہنے لگا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا مطلب ہے ما لم تکن تعلم، جو شرعی احکام آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم دیا. اس میں علم غیب کا کوئی تعلق نہیں. جو شرعی احکام نہیں جانتے تھے اللہ نے اس کا علم دیا. میں نے کہا مولانا ما عام ہے یا خاص؟ کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اگر ماں ہے خاص تو مانا ٹھیک کر رہا ہے. اگر ماں ہے عام، مظہر مختار تمہیں چیلنج کر رہا ہے تیرے بڑے قبر سے بھی اٹھ جائے
رب کعبہ کی قسم معلم تکن تعلم کو خاص ثابت نہیں کر سکتے. معلم تکن تعلم میں مام ہے. ماں کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگا وہ تفسیر مانو گا جب میں کہوں. میں نے کہا تو بول. واہ واہ کیا بات کیا بات کیا بات. وہ تفسیر مانوں گا جو میں کہوں. میں نے کہا تو بول. کہنے لگا تفسیر جلالین اٹھا جس کو میں پڑھاتا ہوں میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا سن سبحان اللہ تفسیر جلالین کل اٹھا لینا. کہنے لگا تفسیر بیضاوی اٹھا. میں نے کہا تفسیر بیضاوی اٹھا لینا. دونوں نے معنی کیا ما لم تکن تعلم من الاحکام والغیب. محبوب آپ کو شرعی احکام کا علم بھی عطا کیا, آپ کو غیب کا علم بھی عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا میرے بات. مالک کتنا دیا, واہ 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 واہ. کتنا علم دیا, یہ تو کرم کر دے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ آپ پر فضل عظیم ہے. میرے خیال میں توجہ کھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ بات مشکل ہے, جب تک مثال نہ دوں سمجھ میں نہیں آئے گی. مثال بھی دے رہا ہوں, ڈر بھی رہا ہوں. حضور کی ذات مثال سے پاک ہے, مگر میں کیا کروں, میں نے مسئلے کو سمجھانا ہے اس لیے بات کر رہا ہوں. فتح پور کمال کے ایس ایچ او صاحب ہوں گے, ان کی مہربانی ہے, انہوں نے اس جلسے کی اجازت دی. ہم ان کا شکر گزار ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. میں ان کے پاس چلا جاؤں اور میں ان سے کہوں کہ خانپور میں ڈکیٹی ہوئی, واردات ہوئی, اس کی ایف آئی آر تو کاٹ دیں. وہ کہیں گے میں نہیں کاٹ سکتا. کیوں جی, یہ میرا علاقہ ہے, وہ میرا علاقہ نہیں. اچھا چلو, میں واپسی سوچتا رہا, بڑا خوبصورت نقطہ اس سے نکل گیا کہ جس کا علاقہ جتنا ہوگا واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. اختیار بھی اتنا ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ. جس کا علاقہ جتنا ہوگا علم بھی اتنا ہوگا. قاری صاحب یہاں کا نمبردار تو کوئی ہوگا نا اس علاقے کا, خدا کی قسم کل چلے جانا نمبردار سے پوچھ لینا جو تمہارے علاقے کے لوگ ہیں ان میں سے ایک ایک گھر کے نام بتاؤ, وہ تمہیں ایک ایک گھر کا نام بتائے گا, اس کی قوم بتائے گا, اس کا پیشہ بتائے گا. یعنی پتہ چلا کہ جتنا علاقہ ہے اتنا جانتا ہے. علم ہے, جتنا علاقہ ہے اتنا اختیار ہے. اب میرا سوال یہ ہے, حضور کی نبوت کا علاقہ کتنا؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کہتے ہے. ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أرسلت إلى الخلق كافة, معنی یہ ہوگا جہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے, جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. سبحان اللہ سبحان تحت اللہ. سرا سے لے کر عرش اعظم تک یہ مصطفیٰ کی نبوت کا علاقہ ہے. پتہ چلا جتنا علاقہ ہوگا اتنا علم ہوگا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا بتا رہا ہے. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کے علم کو جمع کرو, سارے نبیوں کا علم ایک طرف, ایک محمد عربی کا علم ایک طرف موجود سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. جس کی توجہ ہے وہ بھی کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ابھی قرآن پڑھا ہے, ابھی حدیث نہیں پڑھی. جب آپ سبحان اللہ. آتے ہیں بات بڑھتی چلی جائے گی. جب آپ کی طرف آتے ہیں کہنے لگا امی کا مطلب ان پڑھ. میں کہتا ہوں مظہر مختار عالم ہے, 5 منٹ بعد کہتا ہوں مظہر مختار ان پڑھ ہے. آپ مان لیں گے؟ بولیے, ڈرو نہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, مان لیں گے؟ نہیں.
کیوں جی عالم ان پڑھ نہیں ہو سکتا؟ ان پڑھ نہیں ہو سکتا؟ مولانا بندے کے کلام میں تضاد ہو سکتا ہے، ممکن ہے، خدا کے کلام میں تضاد محال ہے۔ ادھر خدا کہے آمنو باللہ ورسولہ النبی الامی، نبی کہتے ہیں ساری کائنات کے علم الاسرار کو جاننے والا، علم الحقائق کو جاننے والا، غیب کو جاننے والا، کائنات کا سب سے بڑھ کر علم۔ قرآن سے پوچھ لیتا ہوں، قرآن تو تعارف کرا، تو ہے کون؟ قرآن تعارف کراتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ساری کائنات کا علم میرے اندر، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، ساری کائنات کا علم میرے اندر، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ساری کائنات کا علم میرے اندر، وتفصیل کل شیء، ساری کائنات کا علم میرے اندر، وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ علماء کے لیے توجہ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ مولانا یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے، نہیں تمہاری توجہ نہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہاری توجہ نہیں مولانا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے۔ کل مضاف شے کی طرف، شے کل، شے کے ہر فرد کو محیط ہے، اللہ کے سوا ہر موجود، ہر وجود شے ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کائنات میں جتنے وجود ہیں، جتنے موجودات ہیں، ان کا علم میرے اندر۔ قرآن تو کس کے اندر؟ قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، خدا نے پوری کائنات کا علم میرے اندر رکھا، میرا سارا علم محمد مصطفیٰ کے سینہ پاک کے اندر رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، جس کا دل ٹھرے وہی کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ جوڑ لاؤ۔ سبحان اللہ۔ ادھر قرآن کہے کہ نبی ساری کائنات کے علم کو جاننے والے، اور ادھر وہی قرآن کہے امی ان پڑھ۔ نہیں سمجھے؟ تو پھر امی کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا؟ مولانا امی کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ محبوب کا علم کسبی ہے، محبوب نے کسی سے علم پڑھا، کہا نہیں الرحمن علم القرآن، میں ہی اپنے محبوب کا استاد ہوں، معلم مصطفیٰ ہوں، کہ میں نے قرآن اتارا بھی خود، سکھایا بھی خود، علم بھی خود اپنے محبوب کو عطا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے چوتھا سوال، سبحان اللہ، کسی بد عقیدہ بندے کے ساتھ اس کی مجلس میں جانا کیسا ہے؟ جائز ہے کہ نہیں؟ کسی بد عقیدہ بندے کی مجلس میں جانا العذرو شرع کیسا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں ایک ہی لفظ پڑھوں گا، حدیث آگے بڑی ہے، ایک ہی لفظ کافی ہو جائے گا، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ۔ سبحان اللہ سبحان میرے کریم آقا نے فرمایا کسی بد عقیدہ بندے کے مجلس میں نہ جانا، وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ، حتیٰ کہ بد عقیدہ مر بھی جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کعبہ کی قسم، آج تمہیں ایک جملہ محدثین کے اقوال کی روشنی میں، علماء کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، علماء کے اقوال کی صورت میں میں تمہیں پیش کر رہا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، کسی بد عقیدہ لوگی کو صحبت میں نہ بیٹھنا۔ جملہ بڑا، جب میں نے حیدرآباد میں، مفتی صاحب جب میں نے حیدرآباد میں یہ جملہ کہا نا، تو وہ حیدرآباد نہیں وجد میں آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارا پتہ چلتا ہے، اب تمہیں جملہ سنا رہا ہوں۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سبحان اللہ سبحان اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادب
اور بے ادبی کا دروازہ حضرت امیر معاویہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق حق سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضرت امیر معاویہ کا ادب ہے تو صدیق اکبر کا بھی ادب ہوگا. سبحان اللہ. اگر حضرت امیر معاویہ کا ادب ہے تو فاروق اعظم کا بھی ادب ہوگا. اگر امیر معاویہ کا ادب ہے تو عثمان غنی کا بھی ادب ہوگا. اگر امیر معاویہ کا ادب ہے تو علی المرتضی کا بھی ادب ہوگا. اگر امیر معاویہ کے بے ادبی ہے تو صحابہ کا بھی بے ادب ہوگا، صدیق کا بھی بے ادب ہوگا. جملہ غور کر لینا، جو امیر معاویہ کا ہے وہ خلفاء راشدین کا ہے، جو امیر معاویہ کا نہیں وہ خلفاء راشدین کا نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. سبحان اللہ، کیا جملہ دیا، سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. جنتی جن، سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے، جس کا دل ٹھرے وہ کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات، سبحان اللہ. ادب اور بے ادبی کا جو معیار ہے، ترازو ہے، سبحان اللہ. دروازہ ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، سبحان اللہ. بالکل بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ادھر ادب کرتا ہے وہ ادھر ادب کرتا ہوگا، جو ادھر بے ادبی ہے وہ ادھر بے ادبی کرتا ہوگا. اللہ نے دروازہ ہی امیر معاویہ کو بنایا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کہنے لگے بظر مختار سنبھل کے بات کر، سنبھل کے بات کر. میں نے کہا بسم اللہ. کہنے لگا کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ ادب اور بے ادبی کا دروازہ امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا. امیر معاویہ تو غاصب ہے، اس نے امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کو غصب کیا. غاصب کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ ادب اور بے ادبی کا درجہ رکھتا ہے، ادب اور بے ادبی کا دروازہ ہے. میں نے کہا امیر معاویہ اگر غاصب تھے تو امام حسن کے ذات میں علی کا خون تھا، تو حضرت امیر معاویہ کے اقتدار کو قبول امام حسن نے کر کے دنیا کو بتا دیا امیر معاویہ غاصب نہیں، وہ جنتی ہے. امیر معاویہ بھی جنتی، امیر معاویہ بھی، امیر معاویہ بھی، امیر معاویہ بھی ہر صحابی نبی. سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے حضور، کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. جس کا دل ٹھرے وہ کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ حضرت امام حسن کو زہری حضرت امیر معاویہ نے دلوایا. اپنی زوجہ تھی، ان کے ذریعے سے ان کو زہر دلوا دیا گیا. میں نے کہا اچھا جی، اچھا اس کا جواب ابھی دے دوں گا، اگلے سال دوں گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ابھی سبحان اللہ، ابھی ابھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. میں نے کہا مولانا اگر تو کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ قاتل ہے معاذ اللہ، کہ انہوں نے ان کو قتل کروایا، ایمائے قتل شامل تھا، تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ صحابی کی نشانی یہ ہے کہ وہ کفار پہ شدید ہوں گے، آپس میں نرم دل ہوں گے، رحم دل ہوں گے. ذرا غور کرنا، مولانا قرآن سے ثابت کر رہا ہوں امیر معاویہ قاتل نہیں ہو سکتا. واہ واہ، بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل بات حدیث کی نہیں، بات کسی تاریخ سے نہیں، بات قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اشداء جمع ہے شدید کی،
شدید ہے فعیل کے وزن پر، فعیل کا اور صفت مشبہ کا خاصہ ہے، اس میں مواظبت ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کسی لمحے کافر پر رحم دل ہو جائے، کسی لمحے شدید تر ہو جائے۔ رحماء جمع ہے رحیم کی، رحیم ہے صفت مشبہ کا صیغہ، صفت مشبہ کا صیغے میں مواظبت ہوتی ہے، ہمیشگی ہوتی ہے۔ معنی یہ ہے رحماء بینہم، صحابہ اور اہل بیت ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جب دل میں بغض ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات۔ ایک لمحہ ایسا نہیں کہ ان کے درمیان بغض ہو، اناد ہو۔ مجھ سے کہنے لگا عقل سے بات کر، عقل سے بات کر۔ اگر بغض و اناد نہیں تھا تو جنگیں کیوں لڑی گئی؟ واہ واہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ، جواب سنتا جا۔ بغض و اناد کی بنیاد پر کہنے لگا جنگیں لڑی گئیں۔ میں نے کہا مولانا اگر تو کہتا ہے بغض و اناد پہ جنگیں لڑی گئیں تو پھر رحماء بینہم کے خلاف جائے گا، قرآن کے خلاف جائے گا۔ اللہ جب کہہ رہا ہے میں خدا کی بات کو مانوں یا ملا چودھری صدیقی ملا کی بات؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، امیر معاویہ بھی، امیر معاویہ بھی، امیر معاویہ بھی، اور ہر صحابی نبی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے، میں نے سبحان کہا میں اللہ۔ تیری بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ نمبر ایک، جنگیں ہوئی اجتہاد کی بنیاد پر، واہ واہ، جنگیں ہوئی اجتہاد کی بنیاد پر، اناد کی بنیاد پر نہیں، اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی۔ رب کعبہ کی قسم۔ ایک اور مسئلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، آگے سارے مسئلے تو میں یاد دکھا دوں نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور مسئلہ، کہنے لگے خلیفۃ بلا فصل حضرت علی۔ میں نے کہا خلیفۃ بلا فصل حضرت صدیق۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بالکل، سبحان اللہ۔ کہنے لگے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ خلیفۃ بلا فصل حضرت علی۔ میں نے کہا بسم اللہ، کر ثابت۔ اگر مضمون چھیڑا ہے تو پھر واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، چھیڑا ہے تو پھر سننا پڑے گا۔ سبحان سارے اللہ، سبحان عقیدے اللہ۔ کے مضبوط بن جاؤ۔ سبحان اللہ، کسی کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، سبحان، ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ۔ عقیدے کو مضبوط کرنا ہمارا عقیدے کا حق، بنیادی حق ہے، حق ہے، بالکل بالکل، سبحان مسلک اللہ، حق کا حق ہے، سبحان اللہ، اہل سنت حق ہے، حق ہے، حق سنی ہے، حق ہے۔ حق ہے، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، بالکل بالکل۔ کسی کا مسلک 200 سال سے، کسی کا مسلک 300 سال سے، اور اہل سنت کا مسلک 1400 سال سے۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ میں نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ، قرآن پیش کر، قرآن پیش کیجئے۔ میں حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایسے مجمع میں مجھ سے 3 گھنٹے بلوا لیں تو خوشی سے بولوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سلامت سلامت، میں نے کہا قرآن سبحان سے، اللہ۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں آج کس سے دوڑے کہانیاں، بھئی یہی تقریریں نعت خانوں پہ۔ بسم اللہ۔ ادھر گوجرہ منڈی میں گیا تو ایک نعت خان صاحب تشریف لائے۔ میں نے کہا انہوں نے کتنے پیسے لیے؟ انہوں نے کہا تیسری ان کی محفل ہے آج کی رات میں، 6 لاکھ روپے، صرف 6 لاکھ روپے لیے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ آج علمی باتیں تم جو بڑے شہروں میں کرتے ہیں آج تم کر رہے ہو۔ تمہارے استادوں پہ میں قربان ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جنہوں نے اللہ، تمہیں اتنا علم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے دعویٰ کیا خلیفۃ بلا فصل مولا علی۔ میں نے کہا قرآن سے ثابت کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں حج کیا، خطبہ دیا، حجۃ الوداع، اللہ نے وہی نازل کی، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کیجئے۔
انہوں نے مانا کیا ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی حضرت علی کی خلافت کا حکم آپ کو دیا گیا، تو آپ لوگوں کو بتا دیجئے ما انزل الیک من ربک، اس سے مراد حضرت علی کی خلافت، یہ ان کی خلافت تو قرآن سے ثابت۔ میں نے کہا بات اگر میں اپنی کروں تو آپ مانیں گے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ بات بھی آپ کی، کتاب بھی آپ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا جنتی جنتی، سبحان اللہ، بیٹے میں نے تو اہل سنت کا مسلک واضح کر دی۔ سبحان اللہ، کہتا ہے ما انزل الیک من ربک، نازل کیا گیا، حکم دیا گیا تھا حضور کو کہ آپ مولا علی کی خلافت کا اعلان کر دیں، تو رسول اللہ نے ادھر تو حکم کے مطابق اعلان نہیں کیا، جب غدیر خم کے مقام پر آئے تو پھر اعلان کر دیا۔ اچھا، میں نے کہا اس سے تو پھر یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ نے ادھر مکے میں اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اور پھر ادھر آ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ چلو حکم کی تعمیل کر دی، میں نے کہا وہ کیسے کی تعمیل، ذرا تھوڑا سا مجھے بھی سمجھا دو۔ کہنے لگے حضور نے پھر حضرت علی المرتضیٰ، اور میں راز کی باتیں نہیں بتانا چاہتا، وہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، مگر رب کعبہ کی قسم اتنی بات ضرور کہہ رہا ہوں کہ جتنا کرم مولا علی کا سنی پر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، ایک بات، اور دوسری بات، جتنا سنی اہل بیت اور علی کو مانتا ہے کوئی مائی کلال نہیں مان سکتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 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 سبحان اللہ، ہم پر تان مت کرو کہ ہم علی کو نہیں مانتے، خدا کی عزت کی قسم ہم سمجھتے ہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اور میں اللہ، حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک اور جلسہ کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فضائل اہل بیت پر میں سناؤں گا سبحان اللہ، کہ سنی کتنا علی کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان میں نے اللہ، کہا حضور وہ تو ذرا بتا تو دیجئے کہ وہ کہاں سے ثابت ہوا کہ سبحان مولا علی اللہ، کی خلافت خلیفۃ بلا فصل۔ آخری باتیں ہیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ کہنے لگے وہ سرکار نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت ولی ہو فہذا ولی ہو، جس کا میں ولی اس کا علی ولی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہاں ولایت کا مطلب خلافت ہے، رسول اللہ نے حضرت علی کی خلافت، وجہ ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا غدیر خم کے مقام پر، صحابہ کو بھی پتہ چل گیا تھا، صحابہ نے بھی انہیں خلیفہ مان لیا تھا کہ حضور کا نائب یہ علی ہیں، حضور کے جانشین علی ہیں، اور پھر صحابہ کرام کے علم میں یہ بات آ چکی تھی، اس لیے کہ ولی کا مطلب ہے خلیفہ، یہ وہ کہتے ہیں حضور کے نائب و جانشین۔ اس کا اعلان رسول اللہ نے اپنے وصال سے 6 مہینے پہلے غدیر خم کے مقام پہ کر دیا۔ میں نے کہا چلو 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 بات ہماری بھی سن لو۔ مفتی محمد ظاہر صاحب زید اشرف، اللہ عمر دراز کرے، آمین، آمین، سبحان اللہ، جب یہ مسجد میں اس مدرسے میں بھی آخر نماز پڑھاتے ہوں گے، جب مفتی صاحب ہوں گے تو مفتی صاحب پڑھاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ انہیں تکلیف ہو جائے، اللہ کرے کسی بھی مدرس کو کبھی بخار بھی نہ آئے، آمین، 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 میں دعا کرتا ہوں۔
یہ بڑے لوگ ہیں جی، ہم چھوٹے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جو علماء تیار کرنے والے ہیں. اگر یہ بخار ہو جائے، حجرے میں بیٹھے رہیں تو چل بھی نہ سکیں، تو کہیں گے کہ وہ جو میرا نائب ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. وہ جو میرا جانشین ہے نا، اس کو کہہ دو میری جگہ پہ نمازیں پڑھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ زید اور بکر کو نہیں کہیں گے، اس مدرسے کے متولی کو نہیں کہیں گے، اس مدرسے کے ہر طالب علم کو نہیں کہیں گے، وہ راہ چلتے مسافر کو نہیں کہیں گے مجھے بخار ہے. نہیں نہیں، جو ان کا نائب ہوگا وہ ان کے منصب تدریس پر بیٹھے گا، وہ ان کے مسلح امامت پر بیٹھے گا. اگر مولانا آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں، غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ نے اپنا نائب علی کو بنا دیا، جانشین علی کو بنا دیا، تو وصال سے پہلے حق یہ تھا، چاہیے یہ تھا کہ رسول اللہ اپنے ہوتے ہوئے مصلی پر حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر امام کھڑا کر دیتے. ہاں، نائب اسی کو بنایا جاتا ہے جو جانشین ہوتا ہے. رسول اللہ نے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ کے کہنے کے کہ وہ رقت قلب میں ہے، نرم دل ہے، باوجود 3 مرتبہ کہلوایا، اس کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. سرکار نے اپنے وصال سے 3 دن پہلے اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کر کے اشارہ کر دیا، میرا نائب بھی صدیق ہے، میرا جانشین بھی صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ حیدری حیدری حیدری. سبحان اللہ، کیا بات کیا بات. باتیں سبحان اللہ سبحان باتیں لمبی ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جو بات، یہ تو ویسے میں نے دلائل دی ہے، میں دلیل اور دینا چاہتا تھا. سبحان میں نے اللہ. کہا مولانا آپ کہتے ہیں مسئلہ خلافت اصول دین میں سے ہے. ہم اہل سنت کے نزدیک مسئلہ خلافت اصول دین میں سے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اصول دین میں سے ہے. اگر اصول دین میں سے ہے تو ہر اصول دین میں سے اس کی قرآن میں وضاحت ضروری ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وضاحت کر دی. تو ما انزل الیک من ربک میں کہاں علی کا نام لکھا ہے؟ کہاں مولا علی کا نام لکھا ہے؟ وضاحت ضروری ہے اصول دین کے مطابق. ہاں، علی کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری حیدری حیدری. سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات. سبحان اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. سبحان، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. کیا بات ہے کیا بات. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ زندہ آباد. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی وہ انہوں نے تو آیت پیش کی، تو تم نے تو آیت پیش ہی نہیں کی. میں نے کہا بسم اللہ، سبحان اللہ. آیت پیش کر رہا ہوں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. بس آخری آیت تقریب 2 سے 3 منٹ، پھر اختتام. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور بضرور ان کو خلیفہ بنائے گا. سبحان اللہ. اس مدرسے میں 100 بچے پڑھتے ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں 100 بچے پڑھتے ہیں. انہوں نے کل کھایا، انہوں نے سبق پڑھا، انہوں نے نماز پڑھی. انہوں کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ سب سارے کہ ایک ہے یا جمع ہے؟ انہوں کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جمع جمع ہے. زید اس مدرسے میں پڑھتا ہے، اس نے کھانا کھایا، اس نے نماز پڑھی، اس نے سبق پڑھا. کیا ظاہر کر رہا ہے؟ بولیے.
واحد ہے. مولانا خلیفہ اگر ایک ہوتا نا تو خدا کہتا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ، اللہ اس کو خلیفہ بنائے گا. قرآن کہہ رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم جمع ضمیر ہے جو کم از کم 3 پہ دلالت کر رہی ہے. ہم ضمیر بتا رہی ہے ابو بکر بھی خلافت بھی حق، عمر پاک کی خلافت بھی حق، عثمان پاک کی خلافت بھی حق، علی پاک کی خلافت بھی حق. حق حق حق. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. حق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مذبذبین بین ذالک نہیں چلے گا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان. کیا بات. سبحان اللہ. یہ مذبذبین بین ذالک نہیں چلے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر. ادخلوا فی السلم کافہ. کافہ. واہ واہ. سبحان اللہ. کافہ. واہ. کافہ. نہیں چلے گا. آج تو میں خاموش ہوں، کل تو خاموشی توڑ دی جائے گی. واہ. رب کعبہ کی قسم یا ادھر کا اعلان کر یا ادھر کا اعلان کر. ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، امیر معاویہ بھی، امیر معاویہ بھی، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان. واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات. سنی علماء مر نہیں گئے، واہ. ابھی زندہ ہے. رب کعبہ کی قسم زندہ رہیں گے، انشاءاللہ اپنے عقیدے کو واضح کریں گے، انشاءاللہ اپنے عقیدے پہ زندہ رہیں گے، انشاءاللہ اپنے عقیدے پہ مریں گے. انشاءاللہ. ہم کل بھی علی کرتے تھے، آج بھی علی کرتے ہیں. کل بھی ابو بکر کے نعرے لگاتے تھے، آج بھی ابو بکر کے نعرے لگاتے ہیں. کل بھی عمر کے نعرے لگاتے تھے، آج بھی عمر کے نعرے لگاتے ہیں. واہ واہ. کل سبحان بھی عثمان کے نعرے لگاتے تھے، آج بھی عثمان کے نعرے لگاتے تھے. کل بھی امیر معاویہ کے نعرے لگاتے تھے، آج بھی امیر معاویہ کے نعرے لگاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگے وہ تو طلقاء میں سے تھے، صحابی تو ہے نہیں. وہ تو طلقاء میں سے ہیں، صحابی ہے نہیں. میں کہ جو طلقاء میں سے ہو وہ کاتب وحی ہو سکتا ہے؟ واہ واہ. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. کاتب بھائی. واہ واہ. سبحان اللہ. طلقاء میں سے ہو وہ کاتب وحی ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. تو پھر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. واہ واہ. کیا یہ بات. قضیہ موجبہ کلیہ ہے. یہ کلن بتا رہا ہے صدیق اکبر سے لے کر حضرت ابو طفیل تک، حضرت ابو طفیل سے لے کر حضرت ابو سفیان تک، حضرت ابو سفیان سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات. سبحان اللہ جس کا دل چرے ہے وہ کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. دیکھیے سبحان اللہ. میں تو علماء کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں. اللہ. جو کچھ بیان ہوا دلائل کے مطابق ہوا. الحمد. بے اللہ کا شک. شکر ہے. اللہ کا شکر. یہ کیسے ہوا؟ ان کی وجہ سے. سبحان اللہ پھر مدارس کو آباد کرو، سبحان اللہ. طلباء بھیجو. سبحان اللہ. میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا 5 بچے ہیں، کہتے ہیں انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے. بناؤ، تمہاری مرضی. ایک بچے کو دین پہ لگا، سبحان اللہ. مدرسے میں بھیجو. پھر دیکھنا، جانا سب نے ہے، میں نے بھی، آپ نے، سب نے جانا ہے. مگر تمہاری قبر پر ڈاکٹر تو شاید آئے نہ آئے، انجینئر تو شاید آئے نہ آئے، مگر حافظ قرآن ضرور آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر کیا بات. عالم دین ضرور آئے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ 2-3 پرچیاں میرے پاس آئی ہیں، میں جان بوجھ کے رکھ رہا ہوں. میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا.
سبحان اللہ اگلے سال دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. کیا بات. سبحان جو اللہ. کچھ میں نے کہنا تھا کہہ دیا. تو طلباء ادھر بھیجیے اور مدارس معاشی استحکام کے بغیر نہیں چلا کرتے. معاشی استحکام ہوگا، طلباء کے لیے اچھا کھانا ملے گا، ان کے لیے کتب خریدی جائیں گی، مدرسین کو اچھی تنخواہیں ملیں گی، آپ کے بچے عالم دین بنیں گے. انشاءاللہ. حکومت سے توقع رکھتے ہیں تو چھوڑ دیں، اس سے توقع رکھنا اب سے ہے، فضول ہے. یہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو رزق عطا کیا، اس کا میں طریقہ بتائے دیتا ہوں. سبحان اللہ. طریقہ بتائے دیتا ہوں. صدقہ ہر روز کر دیجیے. سبحان آپ کی ہر روز اگر آمدن 100 روپے ہے، اس میں سے 20 روپے 10 روپے ڈال دیجیے، بکس میں ڈال دیجیے. مہینے کے بعد کسی صحیح العقیدہ سنی، جہاں سے صحیح العقیدہ علماء تیار ہو رہے ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ ان کے سامنے رکھ دیجیے. یہ جو 10 روپے 20 روپے قطرہ قطرہ دریا بن جائے گا، یہ آپ کی بخشش کا باعث بنے گا. سبحان اللہ. کتنے علماء حضرت میں جانتا ہوں تدریس کر کر کے، اور تھوڑا سا شکوہ بھی کر لوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ نہیں. بالکل مسئلہ نہیں ہے. جی. انہوں نے میرے لفظ چھین لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اگر مفتی صاحب اسلام آباد میں ہوتے نا تو پھر ان کا مقام تم لاہور میں ہوتے مقام دیکھتے. میرے بابا جامعہ نعیمیہ میں انہوں نے جب دورہ تفسیر القرآن پڑھایا، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں دورہ تفسیر القرآن پڑھایا. تو مجھے پتہ ہے دورہ جب ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا شیخ الحدیث اسی جامعہ نعیمیہ میں بن جائیے، منہ مانگی تنخواہ آپ کو دیں گے، منہ مانگی رہائش آپ کو دیں گے، آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، جو بھی مراد لینا چاہیں دیں گے. میرے بابا نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ میرے بابا نے، یعنی میرے دادا نے، میرے بابا نے مدرسہ اس لیے بنایا تھا کہ اس کو ویران کر کے میں ادھر آ جاؤں. یہ اگر بندہ ادھر بیٹھا ہے، علم دین اگر پڑھا رہا ہے، ان کا قدر کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، طلباء کی خدمت کیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے علماء تیار ہوں گے جو پھر بد عقیدگی کے سیلاب کا بند بن جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد. جاگ رہے ہو نا؟ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. شاہ صاحب ہم تو سید زادوں کے ویسے بھی غلام ہیں، خادم ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے حکم دے دیا، میں چند باتیں ان کی کر دیتا ہوں. وہ صبح سے لے کر شام تک نابینا ماں کی خدمت کرتے تھے. جب رات کا وقت ہوتا تھا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے تھے ماں تھوڑی دیر مہلت تو دو، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہوں، سرکار کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ماں کہتی ہے اگر مدینے رخصت ہو گیا، پیچھے میری موت کا وقت آ گیا، جنازہ کون پڑھائے گا، قبر کی موری کو کون بند کرے گا. ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے. سینے میں عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتا. ماں سو جاتی، حضرت اویس قرنی قرن کی گلیوں میں چلے جاتے اور مکہ سے آنے والے ایک ایک تاجر کو بٹھا کر کہتے ذرا بتا تو صحیح دیکھا ہے تم نے میرے سرکار کے چہرے کو؟ وہ کہتا میں نے دیکھا ہے. اسے بٹھا لیتے، بتاؤ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کا چہرہ کیسا ہے، زلفیں کیسی ہیں. تتی تھی جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب اتے مار پھراں، سن باہر شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو میرے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں نا، یہ میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا، ریاکاری نہیں ہے، میں بیان اس لیے کر رہا ہوں، ترغیب دے رہا ہوں طلباء کو. وہ مجھے کہتے ہیں کہ اتنا سفر نہ کرو، مجھے ڈاکٹرز نے بھی منع کر دیا اتنا سفر نہ کرو،
صبح کہیں ہوتے ہو، ایک صوبے میں شام کو دوسرے صوبے میں، اتنا سفر نہ کیا کرو. میں چپ ہو جاتا ہوں. میں تقریر میں ان کو جواب دیتا ہوں. سبحان میں اللہ. ان کو جواب یہ دیتا ہوں، پتہ ہے کیوں سفر کرتا ہوں؟ تتھی جوگن چودھار پھراں، واہ واہ. ہند سندھ پنجاب اتے ماڑ پھراں. کوئی بول تو حضور پسند کر لیں گے، کوئی ادا تو پسند فرما لیں گے، کوئی ایسی دلیل استدلال تو بارگاہ رسالت عام میں شرف قبولیت کو پہنچ جائے گی. کبھی تو کرم ہو جائے گا، کبھی تو عالم خواب میں چہرے سے حجاب ہٹا دیں گے، پردے ہٹا دیں گے. مظہر مختار بھی یہی چاہتا ہے کہ جب وہ قبر کے اندر پہنچے، فرشتہ اس سے پوچھے من نبی ہو، تیرے نبی کون ہے؟ میں اسے جواب دوں، وہ میں مظہر مختار ہوں جو عالم دنیا میں اپنے نبی کا عالم خواب میں دیدار کر کے یہاں پہنچا. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو ماں نے دیکھا ایک دن گوشت غائب ہے. کیوں اتنی محبت، کیا اتنی عشق، اتنی محبت، گوشت غائب ہے. کہنے لگے ماں رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے، تانگ مدینے کی ہوتی. ان بچوں سے کہتا ہوں اپنے دل کی تانگ مدینے والے سے لگا لو. یہی عقیدہ، یہی محبت پیدا کر لو کہ کیڑا وقت ملن دا ہوسی، ڈھول لسانے ویڑھے اوسی، رنج ہجر دے سخت ستائیوں، اکھیاں رومن دل کرلاوے، دلڑی جھک دی تن تڑپاوے، رات نہاں آرام نہ آوے، ڈکڈو ہاک دے باہر اٹھائیوں، ملسم یار فرید کناہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملسم یار فرید کناہی ملتے ہیں. سبحان اللہ. حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید. سبحان میں اللہ. اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں. میں پچھلے بار جب مدینے پہنچا، باب فات سے اب باہر گزر رہا تھا تو ایک جوان مجھے ملا، میرے سینے کے ساتھ مل کر رویا. میں نے کہا کہ وہ کہنے لگے خانپور کے. میں نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے 6 ماہ کا بچہ تھا، خانپور میں چھوڑ کے آئے تھے، تو میاں بیوی آئے ہیں، عمر ادا کیا، آج رات عشاء کے بعد ادھر مدینہ شریف پہنچے. میں نے بیوی سے کہا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، چلتے ہیں روضہ اطہر کی زیارت کرتے ہیں، مسجد نبوی میں تو بھی نماز پڑھ میں بھی نماز پڑھ. اس نے کہا چلتے ہیں، مگر میں نے بچپن میں حضور کی جالی کی تصویر کو دیکھا تھا، مجھے سب سے پہلے وہاں لے چل. واہ واہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے وہاں لے چل. میں نے اس سے کہا عورت وہاں نہیں جا سکتی، مرد جا سکتے ہیں، تو نہیں جا سکتی. اس نے پھر مجھ سے کہا، اصرار کیا. میں نے کہا نہیں جا سکتی. قدمین شریفین کی طرف خواتین جاتی ہیں، حضور کی مواجہ شریف کے بالکل سامنے خواتین نہیں جا سکتی، قدمین کی طرف جاتی ہیں. وہ بھی روتے روتے سو گئی، میں بھی روتے روتے سو گیا. تہجد کے وقت اسے میں نے بیدار کیا. میں نے کہا اللہ کی بندی ساری رات گزر گئی، چلو حضور کے شہر میں آئے ہیں تو نماز پڑھیں تہجد کی، فجر کی، تو بھی حاضری دے میں بھی حاضری دوں. وہ اٹھ کر بڑی خوش ہو کر وضو کر کے باہر آنے لگی. ہم دونوں راستے میں باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے. میں نے ایک وقت میں اسے ایک جگہ کھڑا کر کے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے راستے میں اسے کھڑا کر کے کہا رات تو روون نال وپار، رات تو رو رہی تھی، آج خوش کیوں ہے؟ اس نے کہا تم نے تو مجھے رات کو حضور کی جالیوں کا دیدار نہیں کرایا. اللہ کی قسم میرے سرکار نے، میرے آقا نے خود عالم خواب میں مجھے جالی پاک کا دیدار کرواتا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. نے دیکھا کہ میں خواب میں دیکھا کہ میں باب جبریل کی طرف کھڑی تھی، سرکار جالی پاک کے سامنے کھڑے تھے. حضور نے فرمایا جتنی دیر چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. دی بھال جے بھالے ہزارہ درد ہونٹا لے، مٹھے چیں چل دی واہ چالے، کرم دی بھال کیا پچھ دیں. حضور کے لیے پڑھ رہا ہوں
وہ شیخ جامی نے کہا مدینے آنے دیجئے، منظوری نہ ملی، پھر کہا سگت را کاش جامی نام بودے، قیامت بر زبانت گاہے گاہے، کہ حضور پھر اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتڑے کا نام جامی رکھ دیں، جامی جامی کر کے بلائیں گے، میں خوش نصیب ہوں گا کہ میرا نام تو آپ کے لبوں، اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اتنا تو حقدار آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، جامی بھی ہیں، یہ بھی ہیں، سب ہیں، کہ دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی رہا۔ جامی نے کہا جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہونے کو آ رہی ہو، پھر موت کا وقت قریب ہو، جامی چاہتا یہ ہے پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان کسی سے اللہ۔ کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اللہ اس مدرسے کو سلامت رکھے، میرے مسلک کے ہر مدرسے